جی السلام علیکم ویورز اور سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کو سننے والوں کو سلامت رکھے، آباد رکھے، قائم دائم رکھے۔ اور چونکہ آج کا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، سعادتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، ثواب کے خزانوں کا مہینہ اور اللہ کی عنایت کا مہینہ، عطا کا مہینہ اور بہت زیادہ اجر و ثواب کا مہینہ چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو روزہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی روزہ رکھ کے بڑا کمال کر دیا، بلکہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے ہمارے اوپر، کیونکہ ہمارا احسان نہیں ہے اللہ کے اوپر، اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرماتے ہیں۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ انسان کی اپنی قسمت کی بات ہوتی ہے۔ انسان مت یہ سمجھے کہ میں بڑا نیک ہوں، بڑا پارسا ہوں، بڑا نیک ہوں، یہ غلط ہے۔ اور بلکہ جو ایسا سمجھے گا تو وہ الٹا اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ تو یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ اصل انسان وہ ہوتا ہے جو چھپ کے اللہ کے لیے نیک کام کرتا ہے، کسی کو نہیں بتاتا، کسی کے لیے ظاہر نہیں کرتا۔ تو خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ لوگوں نے اپنے اپنے عذر بنا رکھے ہیں، اپنی اپنی جو ہے نا وہ بیماریاں بنا رکھی ہیں، رکاوٹیں بنا رکھی ہیں، جی ہم نے یہ کر دیا، جی ہم نے وہ کر دیا، لہٰذا ہوئے روزہ نہیں رکھ سکتے، جی میں تو مزدوری کرتا ہوں، جی اس لیے روزہ نہیں رکھتا، جی میں کام پہ جاتا ہوں روزہ نہیں رکھتا۔ اور کوئی تھوڑا بہت جو ہے نا وہ ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ او بھائی، ہر بیماری کی وجہ سے تو نہیں روزہ چھوڑ سکتے۔ روزہ تو صرف تبھی چھوڑیں گے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ شرعی عذر ہو، جس کو شریعت نے کہا ہو کہ یہ بیماری ہے، اس کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ اور کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے روزہ چھوڑ رہا ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو روزہ چھوڑ رہا ہے، اور کسی کو بہت زیادہ کھانسی آ رہی ہے، کوئی اور مصیبت ہے، اس نے جو ہے نا وہ روزہ چھوڑ رکھا ہے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے روزہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، اس پر اللہ کی سخت پکڑ ہوگی اور اللہ کا عذاب ہوگا۔ کیونکہ جیسے میں نے بتایا نا کہ روزہ جو ہے کوئی انسان کا وہ بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے جس کو پورا کرنا ہر حال میں ضروری ہوتا ہے۔ کل کو قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ روزہ کیوں چھوڑا، تو جب وہ یہ کہے گا نا میں مزدوری کرتا تھا، تو میرے پیٹ میں درد تھا، جی مجھے بیماری تھی،
اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے کہیں گے کہ اس کو جہنم کے اندر پھینکو، اس نے اپنے اپنے عذر بنا رکھے ہیں۔ جی تو ان چھوٹے چھوٹے عذروں کی وجہ سے روزہ ترک کرنا، چھوڑ دینا باعث پکڑ ہے، پکڑ کا ذریعہ بنے گی یہ چیزیں۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے جیسی نعمت سے نوازا۔ اور روزے کی بھی کیا بات ہے جی، کہ روزے کے بارے میں حدیث کا مفہوم ہے کہ روزے دار کی جو بو ہے وہ جنت کی کستوری سے بھی زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی، یعنی اپنے بندے سے کتنا وہ ایک تعلق کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کو، وہ اللہ کو روزے رکھنے کی وجہ سے اس کی سانس کی جو یہ بو ہے اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ کسی عمل کے لیے اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ میں اس کا بدلہ دوں گا، بلکہ مطلقاً جو ہے نا بدلہ کا جو ہے نا حکم ہے اس میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا اور بدلہ اس کا عطا کروں گا۔ یہ ایک اہمیت کو ظاہر کرنا ہے۔ روزے کے بہت سارے فضائل ہیں جنہیں سن کر انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو روزے کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور انسان کو روزے مکمل رکھنے چاہیے، اس کے واجبات کے ساتھ، اس کے فرائض کے ساتھ، اس کے جتنے بھی حقوق ہیں، آداب احترام کا لحاظ کرتے ہوئے انسان کو روزہ رکھنا چاہیے، روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ روزہ تو روزہ ہے نا، ایک چھوٹی سی نیکی کی بھی قدر انسان کو اس وقت معلوم ہوگی جب اس کی آنکھ دنیا سے بند ہو جائے گی، دنیا سے جب رخصت ہوگا تو وہ افسوس کرے گا، کاش کہ میں یہ نیکی کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسے اس مرتبہ روزے عطا ہوئے ہیں،
آئندہ تا زندگی بار بار اللہ تعالی ہمیں روزہ نصیب فرمائے، آمین۔